جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں آپ کا میزبان یونس بٹ حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ملک میں جو جاری صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس پر بات چیت کی جائے گی، اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ حکومت کے ٹی ٹی پی سے جو مذاکرات چل رہے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ناصر اقبال خان صاحب بھی موجود ہیں۔ آج جب ناصر اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں، ناصر اقبال خان صاحب سے، کہ حکومت کے جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان میں امن قائم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ خان صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے عمران خان کی حکومت میں بھی مذاکرات چلتے رہے، اس وقت بھی مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، اب اس حکومت نے بھی آ کر ان سے مذاکرات شروع کیے، تو مذاکرات کی کامیابی کے لیے جیلوں میں جو بند بندے تھے ٹی ٹی پی کے وہ بھی چھوڑے گئے۔ اب آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے جو ہے مذاکرات کامیاب ہو سکیں اور بلوچستان میں امن قائم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ایک حساس سبجیکٹ ہے، اور ماضی میں بھی جو عمران حکومت تھی اس نے بھی بھرپور کوشش کی، انہوں نے بار بار انڈیا دیا مذاکرات کا، اور غالباً یہ مذاکرات ہوئے بھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے، جو موجودہ اتحادی حکومت ہے وہ بھی اس حوالے سے یکسو ہے، اور عمران خان اور شہباز شریف کا اس ضمن میں جو خیال اور جو ان کی سوچ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی شرائط سامنے آئیں اور جس طرح کے مطالبات رکھے گئے، اس کے بعد پھر یقیناً ریاست پاکستان کے لیے ہر چیز ان کی منوان تسلیم کرنا، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شرائط پر سمجھوتا یقیناً ایک مشکل ٹاسک ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کم از کم سیز فائر کی حد تک تو انہیں منوانا چاہیے حکومت پاکستان کو، جو ہمارے دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ خان صاحب دیکھیں، انہوں نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کی ذمہ داری قبول کر رکھی ہے۔ پشاور میں ہونے والا آرمی پبلک اسکول پر حملہ بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تو اتنے خوفناک واقعات کے بعد ان کے ساتھ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک صلح کی صورت میں چل سکیں؟ لیکن بات صلح کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ سیز فائر اور امن۔ آپ دیکھیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کئی ملک کئی دہائیاں آپس میں جنگیں لڑتے رہے، کئی خاندان نسل در نسل دشمنی ان کی چلتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ انہیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑا اور معاملات افہام و تفہیم سے، مفاہمت سے حل ہوئے۔ تو بجائے یہ کرنے کے کہ ہم معاذرائی کا رستہ اختیار کریں اور وہ اپنی جو کمین گاہوں میں چھپے رہیں اور اس طرح کے حملے ہوں ہماری سیکورٹی فورسز پر یا ہمارے سویلین شہریوں پر، دونوں کی جانیں بڑی قیمتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر 1400 سال پہلے چلے جائیں تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ بہت سارے معاہدے کیے، جو بظاہر صحابہ کو لگا کہ شاید یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ہماری اس میں ہار کا پہلو نکلتا ہے، شکست کا پہلو نکلتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دورس پیرائے میں لیں تو آپ امن کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بہت قیمت چکائی ہے امن کے لیے، ہماری جو قابل رشک پاک افواج کے ہزاروں جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا، پاکستان کے سویلین شہریوں نے بھی ہزاروں کی تعداد میں اس مادر وطن پر وہ قربان ہوئے۔ تو یہ سلسلہ روکنا میں سمجھتا ہوں سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک امتحان ہے، اور یہ میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اگر آپ مذاکرات کی طرف آتے ہیں اور اس سے یہ حل نکل آتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ خان صاحب، آپ کیسے یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شرپسند عناصر ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہی کیے جائیں،
اور یہ کامیاب بھی ہونے چاہیے، یا کیسے ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ان لوگوں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں، دیکھیں ہمارے دشمن کئی ایک ہیں، خالی جو آپ جس تنظیم کا نام لے رہے ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے بھارت کو دیکھ لیں، اسرائیل کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، اور جو ان کے اتحادی ہیں، پاکستان کئی ایک محاذوں پر سربکف ہے۔ پاکستان کے اندر 20 غیر ملکی ایجنسیاں دن دنا رہی ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے، ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے، معاذ اللہ، اللہ رحم کرے، میرے منہ میں خاک، پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا اور پاکستان کو نقصان پہنچانا، اس کے جغرافیہ پر، اس کی سالمیت پر ضرب لگانا۔ جس طرح پچھلے دنوں عمران خان نے بات کی، ان کا کئی برسوں سے یہ ہدف ہے، یہ ان کا مضموم مشن ہے کہ پاکستان کو تقسیم کر دیا جائے۔ نہیں خان صاحب، یہ دیکھیں کہ یہ شرپسند عناصر جو جن سے ریاست بار بار میں مکمل کر لوں۔ جی جی پلیز۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر چونکہ غربت بھی ہے، افلاس ہے، مہنگائی ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے، میں بڑے شرم سے کہوں گا کہ یہاں لوگ بک جاتے ہیں، لوگ ان کے ان بیرونی قوتوں کے اور اس طرح کی جو آپ جس تنظیم کا نام لے رہے ہیں ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے پاکستان کے اندر سے پاکستان کے مفادات پر ضرب لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر بھی حملے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر بم بلاسٹ ہوتے ہیں، خود کش حملے ہوتے ہیں۔ تو کئی ایک اس طرح کے محاذ آپ دیکھ رہے ہیں، کئی دہائیوں سے افواج پاکستان ان پر بڑی جرات مندی سے، دانش مندی سے ان حالات کا مقابلہ کر رہی ہے، اور ہم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ریاست پاکستان نے اور فوج پاکستان نے جو دہشت گرد ہیں ان کی کمر توڑ دی ہے، لیکن ابھی پوری طرح یہ کہہ لیں کہ ان کا جو ناد کا بند نہیں ہوا، کہیں نہ کہیں یہ سر اٹھاتے ہیں۔ تو اگر مذاکرات بھی دیکھیں، یہ ایک مہذب ملکوں کا حصہ ہے، اپنا ان کی کہہ لیں روایات کا ایک حصہ ہے۔ نہیں خان صاحب دیکھیں، ایک عرصے سے ہمارے ان کے ساتھ مسلسل مذاکرات چل رہے ہیں جی، آپ کے سامنے مذاکرات کی ٹیبل پر بار بار کوشش کی جاتی ہے، اور ان کو یہ کوشش ہونی بھی چاہیے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، اور واقعی جو ہے جو بھی ہو بات ٹیبل پر ہی ہونی چاہیے، اور جو بھی صورتحال اس سے نکلے اس کے لیے ملک میں اسی میں بہتری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں جو ناکامی کی اصل وجوہات کیا ہیں کہ آخر پھر مذاکرات بار بار کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہے؟ کون سے ایسے عناصر ہیں جو اس مذاکرات میں کامیاب ہمیں نہیں ہونے دے رہے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے مسلسل ان کی پشپناہی کر رہا ہے، اور ان کے آپ نے اپنی بات کا جواب دے دیا۔ خالی ہمسایہ ملک نہیں، جو میں نے عرض کیا نا، جو ایک شیطانی تکون ہے، ایک ٹرائکا ہے، جس میں امریکہ، اسرائیل اور انڈیا اور ان کے اور اتحادی جو بظاہر انہوں نے ایک مہذب ملک کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، لیکن وہ پاکستان کی سالمیت کے درپے ہیں۔ یہ کہہ لیں ان کے گاڈ فادر ہیں، افغانستان میں بیٹھی اس دہشت گرد تنظیم کے گاڈ فادر یا ماسٹر مائنڈ، یا اس کو آرگنائز کرنے والے، اس کو تمام تر ایجنڈا دینے والے، اس کو استعمال کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان مستحکم ہو، پاکستان میں امن و امان برقرار رہے۔ یہ اپنے کہہ لیں اصل جو ان کے تانے بانے یا ان کی جو باغ دور ہے، جو ان کی لگام ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ خان صاحب، کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جو اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہمیں اندرونی طور پر بڑے خطرات کا سامنا ہے، بیرونی طور پر بڑے خطرات کا سامنا ہے، ہماری جو سالمیت کو خطرہ ہے، جو بار بار ہمیں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہماری آپ کے سامنے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ ملک میں سالمیت کو خطرہ نہ رہے، ملک میں معیشت کی جو ہے وہ بہتری کوئی امکان نظر نہیں آ رہے، کوئی معیشت بہتر ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، اس کا آسان سوال ہے، میری ناقص سوچ کے مطابق آپ دشمن کو دشمن سمجھیں اور دوست کو دوست سمجھیں۔ دشمن کو چیزیں آپس میں، آپ کی بات ٹھیک ہے، دشمن کو آپ باور کروا دیں کہ ہم تمہیں پہچانتے ہیں، ہم تمہارا کوئی بھی جو روپ ہے، تم نے جو کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے آؤ گے، ہم تمہیں پہچان لیں گے۔ اب ہمارا ہمسایہ ملک ایران ہے، ایران ہم سے اس کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس اس کے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں،
لیکن اس کے باوجود امریکہ کے معاملے میں، اسرائیل کے معاملے میں وہ بالکل جو ان کی پالیسی ہے بڑی کلیئر ہے، واضح ہے. اور جب آپ دشمن کو للکار کے، پہچان کے اپنے مخالف سمجھ کھڑا کرتے ہیں، جب آپ اس کو دوست نہیں سمجھتے تو آپ محتاط بھی ہوتے ہیں، آپ طاقتور بھی ہوتے ہیں. جو دشمن کم ظرف ہو اور کئی پردوں میں چھپ کر آپ پر وار کرے وہ زیادہ خطرناک ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے حوالے سے نہ صرف محتاط بلکہ بالکل ہمارا موقف واضح ہونا چاہیے. اب آپ دیکھ لیں خطے میں تبدیلیاں آ رہی تھیں اور روس کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا فطری بلاک، ہمارا جو ایک کہہ لیں جو اشتراک ہے چین کے ساتھ ساتھ ہمارا بنتا ہے روس کے ساتھ، وہ ہمارے قریب تر ہے. اور ماضی میں بھی آپ امریکہ کو بار بار آزما چکے ہیں اور امریکہ نے ہمیشہ آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. خان صاحب، اصل میں جو ہمارا گفتگو کا موضوع تھا، جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، جس طرف لانا چاہ رہا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہماری کئی ایسی جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، جنہوں نے ملک کو مقروض کیا ہے. ہماری مقتدر قوتیں جو ہیں وہ آخر کیوں نہیں ایسا کردار ادا کر پا رہی کہ ہمارے ملک میں ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو اس ملک کے لیے کوئی بہتری کے آثار لا سکیں، کوئی بہتری پیدا کر سکیں. ہمارے ملک میں پھر ان لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جن کی وجہ سے ادارے تباہ ہوئے ہیں. اگر آج ٹی ٹی پی کے چند شرپسند عناصر کو قابو میں نہیں لایا جا رہا تو اس میں اداروں کی بھی ایک بڑی ناکامی ہے، اور ہمارے اداروں کو ناکام کرنے میں سیاستدانوں کا بڑا ہاتھ ہے. جب تک ہمارے ملک میں کوئی لیڈرشپ کی، جب تک کوئی ایسی صورتحال واضح نہیں ہو جاتی، جب تک اس قوم کو کوئی بڑا لیڈر نہیں مل جاتا تو ممکن نہیں ہے کہ ایسے ہمارے جو سنگین مسائل ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے. اصل میں میرا جو گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ بار بار اقتدار کے منصب پر بٹھا دیے جاتے ہیں، یہ تو آپ نے دیکھا پہلے بھی آزمائے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے تو ہماری پہلی معاشرت تباہ ہوئی ہے. انہوں نے تو ملک کو پہلے لوٹا ہوا ہے، انہوں نے تو ملک کے جو پہلے بیڑا غرق کیا ہے. اب کیا مزید ان سے جو ہے آپ توقع کر سکتے ہیں؟ بات تو بڑی واضح ہے. ہمارے پاس ہمارا جو محور مرکز، ہمارا منبع ہے وہ دین ہے، دین اسلام. قرآن مجید، فرقان حمید، اس میں ہر چیز واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز میں، ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کی ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو حکومت میں ہوگا وہ کوئی اپنا کاروبار نہیں کرے گا، اپنی تجارت نہیں کرے گا، وہ منصب سنبھالے گا. اور لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، آپ اسحاق ڈار کو دیکھ لیں، آپ جتنا بھی آپ نام لے لیں، یہ شوکت ترین ہے، جتنے بھی نام ہیں، ہم نے ہمیشہ بدقسمتی یہ ہے کہ 22 کروڑ سے زیادہ، کچھ لوگ کہتے ہیں 25 کروڑ آبادی ہے، کچھ 22 کروڑ کہتے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، اتنے ذہن ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ماہر معیشت نہیں ہے. ہم ہمیشہ اس کو کہیں نہ کہیں باہر سے لے کے آتے ہیں. اسحاق ڈار کے اپنی جو معیشت ہے، اس کے کاروبار کی، تجارت کی، وہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو چھو رہی ہے. اور شاہد خاقان عباسی کی ایئر لائن جو ہے وہ پی آئی سے کہیں زیادہ کہہ لیں اس کی گروتھ ہے، اس کی کامیابی کا گراف آسمان کو چھو رہا ہے. ان کے اپنے جو تجارتی معاملات ہیں، مفادات ہیں، ان پہ کہیں زد نہیں پڑتی. خان صاحب، کیسے ان لوگوں کے جو تجارتی معاملات ہیں ان کو روکا جا سکے؟ کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان آپ اسلامی اصول اپنا لیں، آپ یہ طے کر لیں کہ جو صاحب اقتدار ہوگا وہ اس کی کوئی اپنی ذاتی کاروباری تجارتی مفادات نہیں ہوں گے. اب مفتہ اسماعیل کو دیکھ لیں کہ موصوف نے اس بجٹ میں اپنی جو ان کے کاروباری معاملات ہیں ان کو ریلیف ملا ہے. ان کی ٹافیاں، گولیاں جو ہیں وہ ان پہ کہنا چاہیے کہ اتنا بوجھ بلکہ ڈالا ہی نہیں گیا، ان کو الٹا ریلیف ملا ہے. لیکن دوسرے جو کاروباری معاملات ہیں ان پہ بوجھ ڈالا گیا ہے. تو جب آپ خود اپنے کاروباری مفادات کو دیکھتے ہوئے بجٹ بنائیں گے اور دوسروں پر بوجھ ڈالیں گے اور خود فائدہ سمیٹیں گے تو پھر اس ریاست کے ساتھ اسی طرح کے بحران اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. ہونا یہ چاہیے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کہ آپ اسلامی روایات کو، اسلامی تعلیمات کو اپنا رہنما بنائیں. جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں، انہوں نے اعلانیہ یہ کہا تھا کہ جو بھی
میرا گورنر ہوگا وہ کوئی اس کی جو کاروباری معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، وہ ان میں اس کی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی. تو یہ انہوں نے سختی سے اس پہ عمل کرایا اور اس کے ثمرات، اس کے جو نتائج ہیں آپ کے سامنے ہیں. اب جتنا بڑا کاروباری ہے، شوگر ملز مالکان، فلور ملز مالکان، یہ پٹرول مافیا، جتنے بھی مافیاز ہیں، چاہے وہ برائلر کا مافیا ہے، دودھ فروش ہیں، وہ سارے آپ کو ایوانوں میں نظر آئیں گے. ایک ایک پارلیمنٹیرین نے یا وزراء نے، وزراء اعلیٰ نے، وزیر اعظم نے اپنے لامحدود کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں. خان صاحب، کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کا جو سابقہ دور رہا ہے اس کو بڑا کامیاب وزیر اعلیٰ تصور کیا جاتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے متفق نہیں ہوں جناب، شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنا کر ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کی گئی ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا کیا وجوہات ہیں کہ آخر پھر کیوں لایا گیا؟ ڈاکٹر صاحب، میں احترام کے ساتھ آپ سے اختلاف کروں گا. یہ ایک پرسیپشن ہے جو خود شہباز شریف نے اپنے بارے میں، اور جو اس کے کہہ لیں چند ایک دوست، میں اب سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو قلم کار ہیں یا سو کال دانشور ہیں، جنہوں نے اس پرسیپشن کو ایک ہوا دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کوئی ایک بات بتا دیں جو آپ کہیں کہ شہباز شریف کی یہ بڑی آئیڈل بات ہے. ہاں، ایک بات میں ضرور اس کو کریڈٹ دوں گا، وہ یہ ہے کہ اس نے بہت سارے نقصان کے بعد پتنگ بازی بین کر دی تھی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کا ایک بڑا مسخرہ قسم کا جو ایک کردار ہے فیاض الحسن چوہان، اس نے اس کو پھر شوشہ چھوڑ کے اس مردہ پتنگ بازی کو زندہ کر دیا. باقی شہباز شریف نے جتنے بھی منصوبے بنائے ہیں لاہور کے اندر، اب میٹرو بس دیکھ لیں یا اورنج ٹرین دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے اس مقروض ملک کے اوپر. آج آپ دیکھ لیں، ماضی میں قرض لیے ہوں یا عمران خان نے قرض لیے ہوں، جس نے بھی قرض لیے ہیں، ہمارے ہاں ماضی کے قرض اتارنے کے لیے، ان کا سود ادا کرنے کے لیے نئے قرض لیے جاتے ہیں. خان صاحب دیکھیں، شہباز شریف نے جو ہے ایک نہیں کئی ایسے منصوبے شروع کیے ہیں جس سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے. مثلا انہوں نے ڈولفن فورس کو متعارف کرایا، پیرو فورس کو متعارف کرایا، انہوں نے سیف سٹی کا منصوبہ بنایا، اور بھی دیگر ایسے کئی منصوبے ہیں جس سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے. ہسپتالوں میں انہوں نے بڑے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آج صورتحال کافی جو خراب نظر آ رہی ہے. ایک وقت تھا کہ صورتحال بہت بہتر تھی. نہیں، میں آپ اپنے اسی موقع پہ قائم ہوں. یہ ایک شعلہ بازی ہے کہ آپ فرض کریں بارش کا پانی ہے تو آپ لانگ شوز پہن کے بارش کے پانی میں کھڑے ہو جائیں. یہ چیف ایگزیکٹو کا یہ کام نہیں ہوتا. یہ متعلقہ ادارے ہیں، واسطہ ہے، جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں، ان کا کام ہے کہ پانی کا نکاس یقینی بنائیں. ہاں، ایک سال آپ چلے گئے، اگلے سال پھر پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر ہر سال پانی کھڑا ہو اور پہلے سے زیادہ ہو تو پھر میں تو اس کو شعبہ بازی کہوں گا. میں اس کو کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں کہہ سکتا شہباز شریف کی کہ اس نے بڑا کام کیا ہے. یہ اپنے آپ کو خود ہی شہباز سپیڈ کا خطاب دے لینا یا خادم اعلیٰ کا ایک لقب خود اختیار کر لینا، یہ ایک شعبہ بازی ہے. خان صاحب، سننے میں آیا ہے کہ جو مخلوط حکومت قائم ہوئی ہے اس کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں وزارتوں پر بھی، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سب سے بڑی تحدی جو ہے وہ اس حکومت میں ہے، وہ کچھ ایسی وزارتیں مانگ رہی ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. اور آج کی جو شہ سرخیوں میں کئی اخبارات جو دوپہر کے ہیں، میں نے اس میں بھی دیکھا ہے کہ یہ شائع ہوئی ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں. تو کیا خیال ہے، یہ بات درست ہے؟ بھٹ صاحب، یہ تو میں اور آپ اس سے پہلے بھی پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ ابھی یہ گورنمنٹ ماض وجود میں نہیں آئی تھی. ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان میں جو اختلافات وہ نوشتہ دیوار ہیں اور بہت جلد ان کے درمیان جو جوتیوں میں دال بٹے گی. یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جب آپ آگ اور پانی کا ملن نہیں ہو سکتا، دو ریلوے کی جو ریل لائن کی پٹڑی ہیں دور تک تو جا سکتی ہیں، اکٹھی نہیں ہو سکتی. ان کے بنیادی ان کے اندر مفادات کا جو ایک کلیش ہے، اور خاص طور پہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے القابات ہیں. ایک دوسرے کو چور کہنا، ایک دوسرے کو ڈاکو کہنا، یہ بچے کو ازبر ہے. پاکستان کے اندر ان سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو جو خطابات دیے وہ ہماری سیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو جب آپ خود کہتے ہیں کہ
वो मुझसे बड़ा चोर है, वो मुझसे बड़ा डाकू है, या वो डाकू है, एक दूसरे को डाकू कहेंगे। तो जब आपके पास वो सारा खजाना आएगा, आपके पास वसाइल आएंगे, जब उसकी बंदर बांट होगी और जब उसके मुफादात का तसादम होगा, तो फिर आपकी लड़ाइयाँ होंगी। हर कोई कहता है कि मुझे तगड़ी वजारत मिल जाए, मेरी जमात को तगड़ा ओहदा मिल जाए, कोई गवर्नरशिप चाह रहा है, कोई तगड़ी वजारतें चाह रहा है। और ये चीजें पाकिस्तान के अंदर इन फ्यूचर भी, मैं आपको अर्ज करूं, आप बहुत सारे जब हम मुल्कों की बात करते हैं, कामयाब निजाम की बात करते हैं, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा वन पार्टी सिस्टम है या टू पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ वसाइल महदूद हैं, वसाइल कम हो रहे हैं, और उन्हें बांटने वाले, उन्हें खाने वाले, लूटने वाले, नोचने वाले जो किरदार हैं, जो फरीक हैं या शेयर होल्डर हैं, उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। खासा मीडिया जो मुल्क का चौथा सतून है, इसका भी कहीं किरदार नजर नहीं आ रहा। इमरान खान की हुकूमत में मीडिया उसकी हुकूमत पर बहुत तनकीद करता था। आपने देखा होगा महंगाई के मुतल्लक और उसकी जो पॉलिसियां थी जिनसे इख्तलाफ किया जा सकता था, मीडिया बड़ा खुलकर इख्तलाफ करता था। इमरान खान के दौर की महंगाई और आज की महंगाई में बहुत फर्क है। आज शौकत तरीन ने कहा कि हमारे दौर में तो लोड शेडिंग भी नहीं होती थी। बात तो उसकी ठीक है, उस वक्त ना तेल इतना महंगा था, ना बाजार में जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं वो इतनी महंगी थी। तो फिर आज हमारा मीडिया क्यों खामोश है? आपने देखा होगा कि वो शोर नहीं है जो इमरान खान की हुकूमत के दौर में शोर होता था। सर, इन्हें चीजें मैनेज करनी आती हैं, ये पुराने इस मामले में माहिर हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासत के अंदर खराबियां और खामियां और खराफात हैं, उनके बानियान आपको नजर आ रहे हैं, बस इक़दार हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप मुझसे ज़रा इनकी शक्लें शनाख्त करते हैं। सहाफत के अंदर लिफाफों का कल्चर, कहीं ब्रीफ केस का कल्चर, कहीं चांगा मांगा का कल्चर, ठीक है। और फिर ये कौमी वसाइल से बड़े बड़े जहाजी साइज के इश्तहारात देने का कल्चर, मीडिया को किस तरह मैनेज करना है। ये फिर एक खतून की बार बार आपने मुबैना ऑडियो भी सुनी होगी कि फलां को इश्तहार देने या फलां को नहीं देने, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये आपको नजर आ रहा है कि मीडिया मैनेजर जो हैं ये अपना कमाल दिखा रहे हैं। और आपने देखा शहबाज शरीफ ने तुर्की जाना था और तमाम बड़े अखबारात के फ्रंट पेज पर हाफ पेज के इश्तहारात, वो मुझे तो कम से कम उनका कोई जवाब समझ नहीं आया कि जो इश्तहार मौसूफ ने दिए हैं अपने दौरा तुर्की के हवाले से, कि उसमें क्या राज पिनहा था और क्या इश्तहार देने से उन्होंने वो मुफादात हासिल किए हैं। आपका मीडिया ये समझ रहा था कि ये मियां तो मैं बात मुकम्मल करूं, बड़ा कामयाबी, आप उम्रों पे जा रहे हैं, वो कल्चर फिर पुराना वापस आ गया कि जहाज के जहाज जा रहे हैं और उसमें साफी भी शामिल हैं, उनके हम ख्याल। मैं आपको एक माजी की बात बताता हूँ। मुझे एक दोस्त ने बताया जो इनके साथ शहबाज शरीफ के मीडिया में काम करता था, उसे कहा गया कि जी हमें, जब ये एग्जाइल में थे, मुशर्रफ दौर में जिला वतन थे, उसे टास्क दिया गया कि आप मुख्तलिफ कॉलम निगारों के कॉलम स्कैन करके हमें ईमेल किया करें। तब ये जद्दा में सरूर पैलेस में मुकीम थे। तो उस दोस्त ने अपनी ड्यूटी समझते हुए मुख्तलिफ कॉलम निगारों के कॉलम इन्हें स्कैन करके वहां भिजवाने शुरू कर दिए। तो वहां से कहा गया कि मैं उस कॉलम निगार का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा यहाँ पे, कि इस कॉलम निगार के कॉलम आपने आइंदा हमें सेंड नहीं करने, क्योंकि इस कॉलम निगार के कॉलम में तनकीद होती है हमारे हवाले से, तो हम इसे पढ़ना मुनासिब नहीं समझते। सो वहां पे ये शुरू से ही इनका एक माइंडसेट है, एक स्टाइल है कि ये जो इनके लाइक माइंडेड कॉलम निगार हैं या दानिशवर हैं या साफी हैं, इनके हल्का इरादत में, इनके हल्का अहबाब में उन्हीं को रसाई होती है जो इनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं। नासिर खान साहब, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हम ब्रेक लेते हैं, इसके बाद दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। जी प्लीज, ब्रेक पर जाने के बाद हम ये फिर दोबारा नासिर खान साहब से पूछेंगे कि ये जो आप कह रहे हैं कि जब ये यहाँ बैरून मुल्क जा चुके थे, सऊदी अरब में रहते थे, तो वहाँ ये अपने मनपसंद कालम जो इनके हक में लिखते थे, उनकी तहरीरें पढ़ते थे, उनके कालम उगाते थे। जहां हम सियासतदानों पर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, वहां हमारा मीडिया जो कल को हमने भी खुदा के हजूर पेश होकर जवाब देना है कि हम अपने लिए क्या करते रहे, अपनी कौम के लिए क्या करते रहे, अदारे में रहते हुए हमारे हाथ में जो कलम की ताकत थी, हमने उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया या गलत इस्तेमाल किया, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। जी प्लीज नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं।
جی خان صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے سیاستدان ہیں جنہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو بڑے رہنما ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، وہ اپنا کردار ٹھیک ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں۔ تو دیکھیں جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میڈیا بھی بڑا اہم کردار ادا جس کی ذمہ داری ہے کہ اہم کردار ادا کرے اور ملک کو درست سمت میں لے کے جائے، اور ایسی چیزیں جس کی نشاندہی کرنا ضروری ہو نشاندہی کی جائے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادارے پھر بھی سیاستدانوں کی طرح اپنا صحیح کردار ادا کیوں نہیں کر پا رہے؟ بھٹ صاحب، دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں عمران خان کی صورتحال تو اس کی بھی یہی روش ہے۔ اب دیکھ لیں جس دن اس نے اپنا ایوان وزیر اعظم خالی کیا ہے، وہاں سے وہ بنی گالا گئے ہیں، تو وہاں مخصوص اینکرز اور صحافی مدعو کیے گئے، ان کے ساتھ نشست کی گئی، اور وہاں بھی یہی حال تھا کہ لائک مائنڈڈ جو پرو سمجھے جاتے ہیں، پرو پی ٹی آئی، پرو عمران خان، جو کھل کے صحافت آپ تنقید بھی کریں، آپ جہاں ضرورت ہے وہاں تحسین بھی کریں۔ اور میں فرینکلی اسپیکنگ اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ نے توازن رکھنا ہے یا آپ نے نیوٹرل رہنا ہے۔ نیوٹرل میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، وزنی آپ کا پلڑا ہونا چاہیے، جو حق پر ہے، جو درست ہے۔ تو بات دلائل سے ہونی چاہیے۔ آپ جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے بہتر، جس کی گورننس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ اس کی تحسین کریں۔ جس کے ہاں نااہلی آپ کو نظر آتی ہے، ناکامی نظر آتی ہے، فیلئرز نظر آتے ہیں، اور سٹنٹ اور شعبہ ماضی نظر آتی ہے، آپ اس پر تنقید بھی کریں۔ خان صاحب میرا اصل مقصد یہ تھا کہ میں نے سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی مثال کو اپنے اپنے ناظرین کے لیے کہ بل گیٹس مشہور ہے، وہ جب بھی اپنی کوئی نئی پروڈکٹ لے کے آتا تھا یا نئی پالیسی لے کے آتا تھا تو وہ اجلاس بلاتا اپنے مختلف ڈائریکٹرز کا، اور اپنی وہ پالیسی، اپنی سوچ، اپنی تھیم وہ وہاں پہ ان کے سامنے رکھتا، اور کہتا ہے کہ جو میرے ہم خیال ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، جو میرے اس خیال سے متفق نہیں ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ جو مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں وہ میرے سے ڈبیٹ کریں، جو میرے ہم خیال ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میرے ہم خیال ہیں، تو جو مجھ سے اختلاف کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ایک بحث کریں، ہیلدی اس پہ ڈبیٹ کریں، تاکہ مجھے کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے، یا اس کے جو بلیک اینڈ وائٹ چیزیں ہیں، اس کی کوئی نیگیٹو چیزیں ہیں، اس میں کوئی خامیاں خرابی ہیں تو وہ کھل کے سامنے آئیں۔ تو یہ ہوتی ہے کامیاب لوگوں کی ایک خوبصورت سوچ کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھیں، اپنی محفل سجائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں، آپ انہیں کہیں کھل کے آپ اختلاف کریں اور میری اصلاح کریں، میری رہنمائی کریں، میں آپ سے سیکھوں گا۔ ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے کہ جو کوئی آپ پر تنقید کر دے، آپ کو کوئی تجویز دے دے، آپ کے کسی پالیسی سے، آپ کے فیصلے سے اختلاف کرے، تو وہاں پہ اس پر جو کاٹا مار دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آج سے میرے کسی پروگرام میں، کسی میری پریس بریفنگ میں مجھے نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ کمیاں ہیں۔ خان صاحب آج ہم نے جہاں سے اپنے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ہماری یہ بات چیت تھی جو آپس میں جاری رہی، جس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث بحث کرتے رہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ناکام ہونے کی وجوہات کیا رہی ہے، اور آخرکار یہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے۔ ٹی ٹی پی کے چند شرپسند عناصر کی وجہ سے پورا ملک کیوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ پھر ہم نے بات چیت کی کہ ہمارے اداروں کے ناکام ہونے کی آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو قابو نہیں کر پا رہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے ملک کے وہ لوگ جو پہلے اس ملک کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکے، جن کی وجہ سے معاشیت تباہ ہوئی، جن کی وجہ سے ادارے تباہ ہوئے، پھر آخر انہیں دوبارہ کیوں لایا گیا۔ پھر ہم نے بات چیت کی کہ جہاں دیگر ادارے اپنا کام درست نہیں کر رہے، وہاں میڈیا بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ تو اب ان تمام برائیوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ ملک میں کون سا ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے؟ ملک میں کیا اس طرح کا جو ایجنڈا مرتب کیا جانا چاہیے ہمارے اس معاشیت کو سنبھالا دے سکے، ہمارے ملک کے خراب حالات کو درست کر سکے؟ ٹی ٹی پی کو جو تباہی انہوں نے مچا رکھی ہے ان کو قابو میں لایا جا سکے، ہمارے ادارے جو برباد ہو چکے ہیں
ہمارے اداروں میں جو کرپشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ملک کی جو بنیادیں ہیں یہ کھوکھلی ہو چکی ہیں. ہم آج اتنے پریشان ہیں, ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہے کہ ان کو ہم کس طرح اس طرح کا ماحول دیں کہ ہمارے ملک میں خوشحالی لائی جا سکے. بھٹ صاحب, بات یہ ہے کہ یہاں پہ آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں, اسلام میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے, تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ خامی کدھر ہے, خرابی کدھر ہے, آپ اس مرض کی تشخیص کریں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوریت ہے جو ہمارے اس ملک میں رائج ہے, اس کو آپ پارلیمانی جمہوریت کر لیں, یہ دوا نہیں, یہ بذات خود درد ہے, ناسور ہے. جب تک آپ اس پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ چمٹے رہیں گے, آپ مسائل سے نکلیں گے نہیں, بلکہ آپ بحرانوں کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے. اس پارلیمانی جمہوریت نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں, وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ ایک اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ایک نئی سیاسی جماعت آپ کو نظر آئے گی. یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں, چھوٹے چھوٹے پریشر گروپ, یہ بلیک میلر, یہ اتحادی سیاست, اس سے عوام کو, عام آدمی کو ماسوائے فاقوں کے کچھ نہیں ملا اور نہ کچھ ملے گا. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ اتحادی, ایسے اتحادی جو خود ایوان میں نہیں ہے, ایک میں نام لوں گا مولانا فضل الرحمان, جو موصوف ایوان میں نہیں ہے لیکن وہ پوری طرح آپ کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں, ان کے پاس لامتناقی اختیارات ہیں, وہ ان کے تمام جائز ناجائز کام ہو رہے ہیں. تو یہ جب تک اس طرح کی اتحادی سیاست اس پاکستان کی, پاکستان ایک شجر سایہ دار تھا, ہے اور رہے گا, لیکن جب تک یہ اتحادی سیاست کسی آکاش بیل کی طرح اس کی رگوں سے, اس کی ٹہنیوں سے, اس کے پتوں سے ان کا رس چوستی رہے گی, یہ آکاش بیل پاکستان اس شجر سایہ دار کے نیچے بسنے والے میں اور آپ پاکستانی اس ثمرات سے, جو ریاست کے ثمرات ہوتے ہیں, اس سے محروم رہیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جو صدارتی طرز حکومت ہے, جو خلافت کے قریب تر ہے, آپ 7 دہائیوں کی ناکامیوں کے بعد کیوں نہیں آپ اس طرف جاتے؟ کہاں کون سا امر مانے ہے, کون سی ایسی مجبوری ہے, پابندی ہے کہ آپ صدارتی نظام کی طرف نہیں جا سکتے؟ بہت سارے ملکوں میں صدارتی طرز حکومت بڑی کامیابی سے ڈیلیور کر رہا ہے. تو جب آپ بار بار جمہوریت سے آپ ڈستے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چیزوں کو ریوائز کریں, چیزوں کا اثر نو زیادہ لیں, آپ پارلیمانی جمہوریت کو خیر بات کہیں, صدارتی طرز حکومت کی طرف آئیں. یہ آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے جو خون چوس رہا ہے اور اتنی اس کی مراحت, اتنے اخراجات, ان سے آپ کی جان چھوٹے گی. کھربوں روپے تو آپ کو فوری آپ کو ریلیف ملے گا جو آپ پال رہے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کو. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ کے اندر. آپ تھنک ٹینک بنائیں, آپ لوگوں کو خود انگیج کریں, ان کو دعوت دیں کہ ہر ریاست کا جو فرد ہے, شہری ہے, اگر اس کے پاس کوئی ایسی تجویز ہے, آئیڈیا ہے, تو وہ حکومت وقت کو دے. اب آپ بتائیں کہ آپ جس ملک میں بزدار جیسے مسلط کیے جائیں گے, جس ملک میں زلفی اور واڈے جیسے, بخاری, زلفی, اس طرح کے کریکٹر آپ کو نظر آئیں گے جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے, وہ نومولود اور نوزائیدہ بچے جو عمران خان سے قرب کی بنیاد پر اس قوم کو کرب میں مبتلا کر گئے. خان صاحب, یہ تو ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے, اس پر تو بالکل بات کی جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں جنرل ایوب, جنرل یحییٰ, جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کا دور جو ہے وہ ایک صدارتی نظام کے طرز حکومت جیسا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کا جو جس طرح کوئی ثانی رول تھا. اب ہم کس طرح یعنی کہ دوبارہ صدارتی نظام کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے سیاستدانوں کی رگوں میں جو آپ کے سامنے کرپشن رچ بس چکی ہے, اور یہ جماعتیں جو کرپشن کا شکار ہیں یہ خود ہی نہ صرف کرپٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے اداروں کو بھی کرپٹ کر دیا ہے. یہ تو کسی صورت بھی صدارتی نظام کی تائید نہیں کرتے اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی متبادل ایسے اقدامات کے لیے کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں تھا کہ ہم عمران خان کو اتارنے کے بعد دیگر کسی کو سامنے لا سکتے. ہونا تو یہ چاہیے
کہ اب جس طرح یہ ساری سیاسی جماعتیں آپس میں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں، یہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر عمران خان سمیت اکٹھے ہو کر اس ملک کے مفاد میں سوچنا چاہیے، اور جو لوگ ان جماعتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، انہیں اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1-2 سیٹوں کی وجہ سے اقتدار دے دیا جاتا ہے۔ عمران خان کی حکومت بھی بلیک میل ہوتی رہی ہے، عمران خان کے بعد اب یہ بھی بلیک میل ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، ہر بندہ اپنی اپنی جو ہے وہ ایک ٹانگ کھینچ رہا ہے دوسرے کی اپنی صرف مفادات کی خاطر۔ تو کوئی اس طرح کا سسٹم لایا جانا چاہیے، کوئی ٹیکنوکریٹ کی اس طرح کی حکومت بنائی جانی چاہیے، ہماری مقتدر قوتوں کو اس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو سکیں۔ بادشاہ صاحب آپ نے درست فرمایا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست مقدم ہے، آئین ریاست کے لیے ہے، ریاست آئین کے لیے نہیں ہے۔ مطلب ریاست ہے تو سب کچھ ہے، ریاست ہے تو آئین بھی ہے، یہ پارلیمان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ جو لوگ ہیں سیاسی بونے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی جو سلسلہ روزگار ہے، ان کی جو عیاشیاں ہیں، ان کے جو ڈاکے ہیں وہ بند ہو جائیں اور صدارتی طرز حکومت پاکستان میں آ جائے۔ ظاہر ہے اس طرح کے بہت سارے سیاسی بونے اپنی سیاسی موت مر جائیں گے، لیکن ہمارے ملک میں ماہرین بھی موجود ہیں، صالحین بھی موجود ہیں، وہ چاہے ٹیکنوکریٹ ہوں یا چاہے عام سویلین اداروں میں کام کرنے والے یا افواج پاکستان سے سبکدوش ہونے والے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 22-25 کروڑ عوام کا ملک بڑا زرخیز ملک ہے، یہاں بڑے بڑے ایماندار، امانت دار، دیانتدار لوگ موجود ہیں، ماہرین موجود ہیں، صالحین موجود ہیں۔ صرف جب آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے سرو کرنا ہے، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اور کایا آپ نے پلٹنی ہے، آپ نے اپنے مفادات سے، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے، آپ نے امریکہ کو آنکھیں دکھانی ہے، للکارنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو قادر و کارساز اور سپر پاور مانتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا ہے۔ جب آپ فیصلے کریں گے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی ہوگی اور آپ کے رستے کشادہ اور ہموار ہوں گے۔ خان صاحب، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے۔ ناظرین، مجھے اور میرے ساتھی تجزیہ کار ناصر اقبال خان صاحب کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔